ایشو تھا آٹے کا، اور پورے ملک میں ایسے تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ گویا کہیں آٹا ملک سے غائب ہو گیا ہے یا گندم کی کوئی قلت آئی ہے. اور اسپیشلی خیبر پختونخوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پورا ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم، ہمارا ٹوٹل 10,000 کنزمپشن ہے ٹوٹل ہمارے صوبے کی، اور اس میں 4,000 ٹن جو ہے وہ ہم یہاں سے اپنے گرینڈ کر کے لوکل اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور وہاں باقی جو ہے وہ ہماری جو ضروریات ہے وہ ہم پنجاب سے اوپن مارکیٹ سے وہ پوری کرتے ہیں، اور وہیں سے آٹا آتا تھا. تو اب گزشتہ کچھ دنوں سے آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی جی، پنجاب کی مارکیٹ سے آٹا جو ہے وہ بند ہو چکا تھا، اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو یہاں لوکل مارکیٹ تھی اس میں آٹا نہیں پہنچ پا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک لوگوں میں خوف بھی پھیلا اور ایک قسم کا کہ جی آٹے کا بحران آ رہا ہے، اور کسی نے کہا جی 1 دن کا سٹاک رہ گیا ہے، کسی نے کہا 2 دن کا سٹاک رہ گیا. تو میں آپ کو پوری سچویشن بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور ان کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا، جو پنجاب کی طرف سے جو پابندی تھی اس پہ بھی بات کی، اور وہاں انہوں نے ان کی مداخلت پر پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں. اس میں وہاں کے فوڈ منسٹر تھے، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری فوڈ اور فلور مل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، اور پھر ہماری طرف سے یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب اور کمشنر پشاور شاہب علی شاہ صاحب اور فوڈ سیکرٹری صاحب یہ اور فلور مل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ یہ بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک کوارڈینیشن قائم کر دی ہے کہ آئندہ اس ساری صورتحال کو دیکھا بھی جائے گا، اور فوری طور پہ پنجاب نے جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اب جو خیبر پختونخوا کی مارکیٹ میں جو گندم کی ترسیل تھی یا جو آٹے کی ترسیل تھی وہ فلو جو ہے وہ اب بند نہیں ہوگا، اور جو بحرانی کیفیت لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گئی. اور میں یہ عرض کروں آپ کو تھوڑا سا آپ کے اس کے لیے نالج کے لیے کہ ہم نے اپنا جو لوکل کوٹا ہے وہ 4,000 پہلے تو 3,500 تھا، لیکن یہ جو مڈ دسمبر سے لے کے فروری کے مڈ فروری تک یہ اس میں آپ دیکھیں تو آٹے کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے 1,000 مزید بڑھا دیا ہے. 4,000 کیا تھا، 5,000 جو ہے نا لوکل سطح پہ جو وہ کنٹرول ریٹ پر فلور ملوں کو گندم فراہم کی جائے گی. اسی طرح 1 لاکھ جو مزید پاسکو سے ہمیں ملیں گے، اور اس سے پہلے جو ہمیں تقریباً کوئی 4.5 لاکھ ٹن گندم ہمیں ملی تھی اس سے پاسکو سے، اور اس میں کچھ گندم آدھی ہمیں پہنچ چکی، آدھی باقی بھی ہے، اور 1 لاکھ مزید جو ہے وہ 4.5 لاکھ 1 لاکھ جو ہے وہ مزید منظوری مل چکی ہے. تو اس سے بھی ہمارا جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور جو یہ گورنمنٹ نے جیسے ہی یہ خبریں آئیں اس پہ فوراً حکومت نے اس پہ بروقت اقدام اٹھایا، اور انشور کرانا ہے ہم نے کہ آٹے کی دستیابی ہو مارکیٹوں کے اندر بھی اور عوام تک بھی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کی کوئی پینک اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارا جو اگر ہم سالانہ کریں نا، سالانہ ہمارا تقریباً 46 لاکھ ٹن 46 مطلب 46 وہی 46 لاکھ جو میٹرک ٹن ہمارے پورے سالانہ ہماری وہ ہے. ہماری جو اپنی پیداوار ہے وہ تقریباً کوئی 11 لاکھ بنتی ہے لوکل، اور باقی جو 35 لاکھ ہے وہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پاسکو سے اور پنجاب سے. تو پاسکو چونکہ وہ زیادہ نہیں دے سکتے، وہ ہمیں 4-5 لاکھ ٹن تک ہی دے سکتے ہیں. جو باقی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اوپن مارکیٹ سے پنجاب سے ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی بحران نہیں ہے، اور نہ ہی ہم بحران پیدا ہونے دیں گے. 3 قسم کے اقدامات ہم نے اپنے صوبے کے اندر اٹھائے ہیں. ایک تو وہ جو ہماری مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ یعنی کہ افغانستان یا یہاں سے جب جاتا تھا آٹا
تو اس کی نقل و عمل پہ ہم نے پابندی لگائی ہے. اور دوسرا جو کیا ہے ہم نے کہ فوری طور پہ وفاق کو آگاہ کیا اور اس کی مداخلت پہ یا ان کی منظوری سے 1 لاکھ ٹن ہم نے مزید بڑھایا پاسکو سے. اور جو تیسرا سٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ ایک کوارڈینیشن بنا دی ہے وہاں کے فلور مل ایسوسیشن اور یہاں کے فلور مل ایسوسیشن, وہاں کے فوڈ سیکرٹری فوڈ, یہاں کے فوڈ سیکرٹری فوڈ روزانہ کی بنیاد پر یہ کوارڈینیٹ کریں گے اور کہیں سے بھی کوئی ایسا ایشو ہوگا تو فوری طور پہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور کہیں پہ بھی آٹے کی ترسیل یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. اگر کہیں سے کوئی پرابلم آئے گا تو یہ کوارڈینیشن میں رہیں گے, انشاءاللہ اس کو فوراً ختم کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈیش بورڈ پہ اپنا سارا جتنا بھی صبح ہر ڈیلی اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ پرائسز کیا ہیں, ترسیل کی کیا صورتحال ہے, جو اس وقت یعنی سبزی سے لے کے آٹے تک جو ایشو آیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس پہ احکامات جاری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو کوارڈینیشن ابھی بن گئی ہے اس سے میں پوری طرح یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ایشو نہیں آئے گا دوبارہ. اور ایک اور چیز جو نانبائی حضرات کا ایشو تھا جو منڈے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ہڑتال پہ جائیں گے, وہ انشاءاللہ ہڑتال پہ نہیں جائیں گے. پہلے تو ہم نے ان کو آفر دی تھی کہ وہ پنجاب کا فائن آٹا اگر وہ فائن آٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو لوکلی اپنے فلور مل کو کہہ دیں گے اور ان کو سبسڈائز ریٹ پر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں 4600 سے لے کے زیادہ آنورڈ جو 200 روپے اور بڑھ گئے 4800 پہ ملتا ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 3600 پہ دیں گے, ہم آپ کو سبسڈائز ریٹ پر کر کے ہم آپ کو آٹا چاہیے. تو بہرحال وہ تو ان کی مرضی ہے. ہمیں ہمارے ساتھ نان بھائیوں نے پہلے بھی بڑے تعاون کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, ابھی بھی انہوں نے یہ ہمارے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. انشاءاللہ مل جل کر یہ کام کرنا ہے. یہ صوبہ یہ ملک ہمارا ہے اور اگر کہیں بحران نہیں ہے اور کچھ لوگ ویسے ہی بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سب کو مل کر اس کا راستہ روکنا ہوگا, انشاءاللہ روکیں گے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر ضلع کے اندر 10 سے 12 پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 12 ٹرک جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پر یعنی 808 روپے جو تھیلا ہے 20 کلو کا وہ فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو لوگوں کے اندر جو خدشات پیدا ہو گئے تھے, میں بڑے حیران ہو رہا تھا. جس طرح صبح سے میں لگا ہوں, پورے میڈیا چینل ہر کوئی آتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے جی بحران ہے بحران ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی ایک قسم کی وہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی. اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ اس ایشو کو ہم ختم کریں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اجاگر بھی کیا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے میں پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آٹے کا نہ بحران ہے نہ ہوگا انشاءاللہ, اور گندم بھی وافر مقدار میں موجود ہے, تو کسی کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی یہاں بحران پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس وقت بھی پیدا ہوئے جب نون کی حکومت تھی یہاں پر بھی, پنجاب میں بھی اور سینٹرل میں بھی, اور اب بھی وہی صورتحال ہے کہ ایک ہی پارٹی کی 3 جگہوں پہ حکومت ہے. تو یہ بحران کیوں پیدا ہوا, پنجاب کی گورنمنٹ نے پابندی کیوں لگائی اور کون ذمہ دار ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت سے ان کا بھی کوئی تعین کیا جائے گا, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو دیکھا جائے گا. انہوں نے ویسے بھی وہاں پہ بھی پنجاب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہاں کی فلور ملوں کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے. کچھ اشتہار بھی انہوں نے دیے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی بحران ہو, انہوں نے اپنے نمبر بھی جاری کیے ہیں کہ جس نمبر پہ رابطہ کیا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ کہاں پہ ہو. تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سیکرٹری فوڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اس طرح کا ایک نمبر دینا چاہیے کہ اگر کسی ہمارے صوبے کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسا بحران ہے اور کوئی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اضافی قیمت وصول کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ایک تو وہ آٹا ہے جو پنجاب سے آتا ہے اور وہاں سے قیمت بن کر آتی ہے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہاں پہ آ کر بلا وجہ یعنی جو 2 دن سے جو ہم سن رہے ہیں کہ جی مارکیٹ میں آٹا آنا بند ہو گیا, اس کی وجہ سے اگر ریٹ چڑھا ہے تو اب آٹا آنا شروع ہو جائے گا, ترسیل شروع ہو گئی ہے. پنجاب کی وہ پابندی انہوں نے ختم کر دی, تو اس کے بعد تو پھر واپس اپنی جگہ پہ آنا چاہیے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ڈیلر سے بھی, اپنے جتنے بھی ہمارے فلور ملز ایسوسیشن والے ہیں سب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اضافی. اسی طرح جو نان بائی ایسوسیشن والے ہیں ان سے بھی ہمیں یہی توقعات ہیں
کہ وہ جو بھی کچھ ہوگا گورنمنٹ ان کے ساتھ جتنا ہیلپ کر سکتی ہے کرے گی، لیکن عوام پہ بوجھ نہ ڈالے وہ. اچھا شوکت صاحب، میرے دو سوال ہیں. ایک یہ کہ یہاں پر وزیر خوراک نہیں ہے، وہ غائب ہے گزشتہ ایک ہفتے سے، منظر سوائے اسمبلی میں، اس کے علاوہ وہ منظر پہ نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب پنجاب سے 60% ضروریات آپ پنجاب سے پوری کرتے ہیں اور آپ اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں پشاور کے عوام کو کہ پنجاب کے نرخوں پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود منافع مافیا کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے. سر جی، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے بڑا اچھا کوشچن اٹھایا ہے. میری یہ عرض ہے کہ اگر وہاں پہ پنجاب میں کوئی ریٹ ہے تو وہ ریٹ میں یہاں سے تعین نہیں کرا سکتا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے اگر اس سے زیادہ کوئی یہاں وصول کرے گا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لے گا. آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں یہ عرض کر رہا ہوں، دوسرے وزیر خوراک صاحب جو ہیں وہ ہفتہ اتوار کو جاتے ہیں اپنے حلقے میں، باقی وہ یہاں پہ تھے 2-3 دنوں سے نان بھائی ایسوسیشن کے ساتھ وہی مذاکرات کرتے رہے، اور یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر وہ ہوتے بھی تو پریس کانفرنس میں نہیں کرنی ہوتی. آٹا مارکیٹ میں اب بھی ہے مسئلہ قیمتوں کا ہے، اور قیمت صرف یہاں کا نہیں ہے، کراچی، لاہور، ہر جگہ یہ مسئلہ. ایون گجرانوالہ میں ہڑتال اناؤنس کی گئی ہے نان بھائی ایسوسیشن کی جانب سے. تو قیمتیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ پنجاب سے جو آئے گا تو قیمت مزید بڑھے گی. اس میں دیکھیں ہمیشہ یہ کہ آپ عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نان بھائی ایسوسیشن آپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ قیمتیں نہ بڑھاؤ، بے شک روٹی کا وزن میں عرض کروں تو ایک ایشو چل رہا ہے، تو مطلب اس سے دیکھیں یہ جب طلب رسد ہوتی ہے نا تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ طلب زیادہ ہو جاتی ہے، رسد آپ کے پاس کم ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 15 دسمبر سے لے کے 15 فروری تک جو یہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے گندم کی جو ہے نا وہ ریشو بھی بڑھانا چاہیے. اب ہمارے ساتھ یہ انہوں نے پنجاب نے آج جو فیصلہ کیا ہے، ہم نے بھی 1000 ٹن بڑھا دیا ہے، ادھر وہ بھی بڑھا رہے ہیں. تو جب وہ طلب رسد برابر ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو چام ہوتی ہے خریداری کی وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. تو اس سے انشاءاللہ تعالی صورتحال بہتر ہو جائے گی. پاسکو کی گندم ہے، دیکھیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اگر سب سٹینڈرڈ ہے تو اس کے لیے ہم بالکل جس قسم کی انکوائری چاہتے ہیں ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. پاسکو سے لیتے ہیں. پاسکو ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارا صوبے کا ادارہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے کوئی الگ ہمارے لیے الگ بناتے ہیں، ان کے لیے الگ بناتے ہیں. ایک ہی گندم ہوتی ہے جسے سندھ بھی خریدتا ہے، ہم بھی خریدتے ہیں، پنجاب بھی خریدتا ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہم نے 4,500 ٹن جو ہے وہ خریدا تھا، 4.5 لاکھ. اب 4.5 لاکھ میں جب کنزمپشن بڑھ گئی تو ایسا لگا کہ جی کم پڑ رہی ہے. ہم نے 1 لاکھ اور منظوری مل گئی. تو اب آٹومیٹکلی وہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. جب آپ کی ضرورت پوری آسانی سے ہوتی ہے تو اس کی قیمتیں نہیں بڑھتی. اس سے پہلے بھی تو لوگ آٹا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے، لیکن آپ کو کرائسس نظر نہیں آ رہا تھا نا. اب چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پیک مہینہ ہوتا ہے، اس میں کنزمپشن بڑھتی ہے، تو اب جو ان کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم نے بڑھا دی ہے. لوکل اپنی مارکیٹ سے بھی ہم نے 4,000 سے ہم نے 5,000 ٹن کر دیا. اسی طرح 1 لاکھ ٹن مزید ہمیں مل گیا. میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، انہوں نے فوراً اس پہ ایکشن لیا. چیف منسٹر صاحب نے فوراً ایک اسٹیپ اٹھایا. تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بحران آتا، چوکر کھانے پہ لوگ مجبور ہوتے جس طرح پہلے کھایا، اللہ نے وہ سچویشن نہ پیدا کی، نہ ہم وہ پیدا ہونے دیں گے. اور یہ بروقت اقدام اٹھانے سے کم از کم یہ ہوا کہ ایک دن بعد ریلیف تو مل جائے گا عوام کو. روٹی کی قیمتیں جو زیادہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، روٹی کی قیمتیں زیادہ ہوگی یا وزن کم ہوگا؟ دیکھیں اس میں اب ٹیکنیکل بات ہے، یہ تو سیکرٹری فوڈ صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میری جو بات ان کی ہوئی ہے نا بھائی ایسوسیشن کے ساتھ. جی وزن کم کیا جائے. یہ بات ہے سیکرٹری صاحب، یہ بات آئی ہے سامنے کہ کلندر لودھی صاحب نے یہ انہیں کہا ہے کہ آپ بھلے 90 گرام کی روٹی کر دیں تو نہیں، اس میں موجود تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں. نہیں وہ اس طرح نہیں تھا. وہ اس طرح تھا کہ یہ جو ابھی جو سچویشن جس طرح کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا، میڈیا پہ بھی آیا کہ جی بحران ہے، تو وہ بھی اٹھ گئے کہ جی یہ تو واقعی بحران ہے اور آٹا مہنگا مل رہا ہے نا.
तो वो तो एक दिन दो दिन बाद आप देख लेंगे सिचुएशन, इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली जब आटे की कीमतें अपनी जगह पे आएंगी तो उनको भी फिर उस तरह होना चाहिए। उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे। उन्होंने कहा कि 90 ग्राम हो और 10 रुपए पे हो, अगर 130 ग्राम हो तो 15 रुपए पे हो। तो वो दोनों हमने उनसे साथ नहीं माने, हमने कहा ये ज्यादती होगी। फिर जो लास्ट हुआ वो भी उस जो सिचुएशन है उसको देख के मेरे ख्याल से 115 ग्राम पे 10 रुपए, तो ये उनके साथ माना गया है। और इंशाअल्लाह ताला जैसी आटे की कीमतें बहाल होती हैं, कम होती हैं, प्राइसेस कम होते हैं, वो कहते हैं तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ दोबारा बैठेंगे, निगोशिएट करेंगे, क्योंकि अवाम पे बोझ नहीं डालने देंगे ज्यादा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।